काजी साहब, क्या देखते हैं अब 30 अप्रैल से 7 मई तक की तारीखें तजवीज़ की गई हैं। इसमें रमज़ान भी गुजर जाएगा, लेकिन देखना यह कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो हुक्म दिया गया था कि 90 दिन के अंदर, आइन के मुताबिक जो 90 दिन के अंदर है, उससे तो ये तारीखें कहीं ना कहीं थोड़ा तजावुज़ कर रही हैं। जी हाँ, लेकिन ये है कि बहरहाल एक अपने तई अपनी जो इलेक्शन कमीशन है इसने अपने सर से ये अब एक तरह से बोझ उतारा है, क्योंकि बहरहाल जो भी हो हालात जो भी रहें, आप अगर इस पे कंप्लायंस नहीं होती तो आप एक कंटेम्प्ट का जो है वो होगा सिलसिला आपको फेस करना पड़ेगा। दूसरा ये कि अगर कुछ दिन आगे भी चली जाती है तो फिर सुप्रीम कोर्ट से रिव्यू करके आप सुप्रीम कोर्ट एम्पावर्ड है कि वो देख के ये कह सकती है कि जी ये हालात थे, लेकिन ज्यादा तजावुज़ तो नहीं कर रहे। अगर इसमें ये करवा देते हैं तो मैं समझता हूँ कि फिर जो है तमाम पार्टियों के लिए ये एक तो ये बहुत ज्यादा र्यूमर मिल बहुत ज्यादा चल रही है। फिर चूंकि र्यूमर मिल इसलिए भी चल रही है क्योंकि आदम नजीर तारड़ साहब ने जो इंटरप्रिटेशन इस फैसले की थी उससे लोग शशतर रह गए थे और इवन लीगल कम्युनिटी में भी। तो ये बारह देखिए क्या होता है। अभी तो लेट आ गई है, लेकिन हम बड़े गहरे पानियों में हैं, अनचार्टर्ड वाटर्स में हैं। अल्लाह करे कि ये ऐसे ही हो और इलेक्शन भी हो जाए और इस माशी अजाब से भी हम निकल आए। लेकिन बहरहाल देयर इज लॉट टू बी सीन येट, लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड। जी। तो काजी साहब, क्या समझते हैं गवर्नमेंट अब इसमें कोई रखना डालने की कोशिश करेगी, कोई सिक्योरिटी का बहाना बनाकर या कुछ इस तरह से मामलात करके इसको मजीद डिले करने की कोशिश करेंगी, या सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है मिनवान उस पर अमल किया जाएगा? देखिए, इलेक्शन बिल्कुल सूट नहीं करता इस वक्त जो जो गवर्नमेंट है, क्योंकि जो जिस अंदाज से जो जिस दिनों में मैशत के जो लोगों की निजी मैशतों के परखचे उड़ रहे हैं हर गुजरते हुए दिन के साथ, घंटों डेढ़ घंटों में देखिए आज डॉलर फिर चले 8 रुपए गेन किया रूपी ने, अच्छी बात है। कल 26 रुपए ऊपर गया था। इंटरनेशनल प्रेस में जो खबरें लग रही हैं वो बड़ी खौफनाक हैं। इसका एक का हवाला हमारे प्रोग्राम में भी भट्टी साहब दे रहे थे कि इंटरनेशनल मार्केट्स ब्रेस फॉर पाकिस्तान डिफॉल्ट। तो ये क्योंकि पाकिस्तान का डिफॉल्ट एक बड़ा वाक़या होगा और बड़ी चिटर्स जाएंगी, अल्लाह ना करे ये हो। लेकिन इंटरनेशनल मार्केट्स जो हैं उस तक इसके जिस तरह जलजिले की होते हैं ना आफ्टर शॉक्स, ये दूर तक जाते हैं। तो बहरहाल इस वक्त बड़ी ज़रूरत है कि बैठ के इस मैशत को पहले रिट्रीव करें। और ख़बरें अब ये भी आ रही हैं कि जो मुलाकात हुई चंद दिन पहले जनाब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की और प्राइम मिनिस्टर साहब की, उसमें भी गालबन यही जो लोग अंदाजे लगा रहे हैं कि मैशत पर भी गुफ्तगू हुई, क्योंकि मैशत को संभालने के जो इसहाक डार साहब के हवाले से गवर्नमेंट ने और मुस्लिम लीग नून ने दावे किए थे वो फिलहाल तो धरे के धरे रह गए हैं। तो मेरे ख्याल में इस सारे सिनेरियो में जो चीज डोमिनेट करेगी वो पाकिस्तान की मैशत होगी और उसके खदोखाली जो है वो से उनसे ही पता चलेगा कि सियासत किस समत में जाती है। तो ये मैं समझता हूँ कि जिस तरह मैं पहले अर्ज करता रहा हूँ कि ये जो मैशत का स्क्रिप्ट लिखा जाएगा वो ही तय करेगा आपके सियासत के स्क्रिप्ट को भी। तो ये अब डिपेंड करता है। बहरहाल वोलेटिलिटी रहेगी, किसी समत गवर्नमेंट आगे भी कोशिश करती रहेगी मेरे अंदाजे के मुताबिक कि आगे लेके जाएं और सुप्रीम कोर्ट से जो है वो उसको कंडोन करवा लें। मगर ये है कि नाजुक हालात हैं और इसमें एक खतरा और भी है। वो ये है कि अगर आप देखें, अगर पूरी दुनिया पे थोड़ी सी नजर डालें, अभी देखें कि कल इसमें पुर्तगाल में महंगाई के खिलाफ जो है क्या हुआ। ये एक मुल्क सूरीनाम मुल्क है, वहाँ पे पार्लियामेंट पे हमला हुआ। मैं ये नहीं कह रहा अल्लाह न करे यहाँ हो जाए। ये वो बिल्कुल ऐसी कंडीशन है, लोग जो है वो मैशत और अपनी निजी मैशतों के लिए निकल रहे हैं। अभी तक तो चूंकि हमने एक इमरान खान पीटीआई वर्सेस एस्टेब्लिशमेंट एक खेल चल रहा है ना, तो मेरे ख्याल में जो असल खेल इसके पीछे है वो मैशत का है। उसको ये सुधार लेंगे तो मामलात बेहतर होंगे, अगर नहीं सुधारेंगे तो सियासत भी जो है वो ज़बू हाल रहेगी। जी। तो काजी साहब, पंजाब में तो चलें सदर के पास इख्तियारात दिए गए थे ये सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कि सदर फाइनल करेंगे, चूंकि गवर्नर ने उस पर साइन नहीं किए थे। केपी के बारे में क्या इत्तलात हैं? वहाँ पर तो गवर्नर की ही ये सवाबदीद है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, लेकिन वहाँ पर भी कोई हालात अभी कुछ सीधे दिखाई दे नहीं रहे।
دیکھیں بہت زیادہ جو کے پی کے کو ہمیں بڑا کیئرفلی ہینڈل کرنا پڑے گا. وہ اس لیے کہ کے پی کے ہمارا بہت ہی متاثر ہوا ہے وار آن ٹیرر کے حوالے سے, افغانستان سے جو دار اندازی ہوتی رہی ہے اس حوالے سے, اور اس وقت وہاں سچویشن بہت ایک چارجڈ ماحول ہے. اس سے پہلے وہاں پہ یہ ہم دیکھتے تھے یہ منظور پشتین وغیرہ کا بھی ایک سلسلہ تھا, مگر اب زیادہ لوگ کے پی کے ساتھ اور عمران خان کے ساتھ جڑ گئے ہیں, اور روایتی طور پر وہاں جو ایک پشتون کوشچن اور پشتون نیشنلزم رہا ہے وہ بھی ہماری تاریخ کا حصہ ہے. تو بڑا کیئرفلی ہینڈل کرنا پڑے گا پورے ملک کو, پورے ملک کی معیشت کو, اس کی سیاست کو. اگر یہ پاکستان کا وہ لمحہ ہے جس طرح 47 میں ہماری پیدائش ہوئی تھی اور اب خون کے ایک دریا کو عبور کر کے ہم آزادی کی طرف آئے تھے, تو یہ اسی طرح بڑا ایک موقع آ گیا ہے, دوبارہ سے ہمارے اوپر ایک امتحان آ گیا ہے. تو اس کو بڑے اپنی ذاتی رنجشوں کو بلا کے ان کو کرنا پڑے گا, کچھ ان کو کرنا پڑے گا, ورنہ جو میں عرض کر رہا ہوں جس طرح آپ دیکھیں ایک کے بعد دوسری جگہ پر جو ہے, ابھی برازیل میں کیا ہوا, وہاں بھی برازیل میں چلے وہ تھے رائٹ ونگ, انہوں نے بھی پارلیمنٹ میں چڑھائی کر دی وہاں کے عوام نے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس طرح کے حالات یہاں نہ پیدا ہونے دیں, آئین کو بھی ملوث خاطر رکھیں اور عوام کی معاشی جو حالات ہیں ان کو یہاں اریسٹ کریں, روکیں, کیونکہ یہ ساری اوپر والی لڑائیاں دھری کی دھری رہ جائیں گی اگر عوام کی اپنی ذاتی معیشتیں لوگوں کی اسی طرح برباد ہوتی رہیں. تو میرے خیال میں یہ سوچنا ہے, سائن پہ بھی عمل کرنا ہے اور الیکشن بھی کروانے ہیں. اب پھر ٹاسک ہے, اہلیت ہمارے حکمرانوں میں کتنی ہے تاریخ بتائے گی. جی صحیح. تو قاضی صاحب معاشی صورتحال جو ہے وہ سنگین سے سنگین تر ہوتی چلی جا رہی ہے. ابھی اسحاق ڈار صاحب کا بھی ہم نے بیان سنا تھا کہ وہ بار بار یہی کہتے ہیں کہ 4:10 پہ کوئی میٹنگ ہے اس میں کچھ ہوگا. تو کیا خبریں ہیں الیکشنوں سے پہلے کہیں ڈار صاحب کا استعفیٰ تو نہیں آنے والا؟ اس وقت میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا, جیسے میں نے عرض کیا نا کہ وی آر ان, جسے انگریزی میں کہتے ہیں نا, انچارٹڈ واٹرز میں ہیں ہم. صحیح. ہمیں نہیں پتا کہ اگلے قدم پہ کتنی گہرائی ہے, یہ کتنی اونچائی آنی ہے, کیونکہ ایک تو مارکیٹ اکانومی کی سوئنگز ہیں. آپ کے ہاتھ میں کیا ہے, مطلب بہت برے فیصلے ہو رہے ہیں. یہ 20% آپ نے جو سود کی شرح کر دی ہے, کون کاروبار کر سکے گا یہاں پر؟ کون کو 20% کے سود دے کے یہاں جو ہے, اگر آپ نے معیشت کو اٹھانا ہے, اگر آپ نے یہاں پر انڈسٹری کو دوبارہ سے بحال کرنا ہے یا ایکسپورٹس بڑھانی ہے, تو کتنا بزنس فرینڈلی انوائرمنٹ آپ نے رکھ چھوڑا ہے. تو ہر طرح سے ہم نے, میں عرض کر رہا ہوں, دعا اور امید اور رجائیت ہم رکھے ہوئے ہیں, لیکن بہت ہی گہرے معاملات. اور اسحاق ڈار صاحب تو پوری طرح ایکسپوز ہوئے ہیں. بالکل. اسحاق ڈار صاحب تو جو جتنے وعدے تھے اس کے بالکل برعکس ہی, اور یہ ساری اہلیت اور نااہلیت کی بحث تھی. عمران خان صاحب نااہل ہیں اور یہ بڑے اہل ہیں, وہ سارا کھیل جو ہے سامنے آ گیا کہ کون اہل ہے اور کون نااہل ہے. یہ سارے کے سارے ہی نااہل ہیں. تو اللہ کرے کہ کوئی اہلیت دکھائیں اور اس میں سے ہمیں نکال لیں. اور I don't pin much of my hopes on اسحاق ڈار صاحب. اسحاق ڈار صاحب ایک تو اکانومسٹ ہیں ہی نہیں, بیسیکلی وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں, اور جن کا کام بنیادی پروفیشن یہ ہوتا ہے کہ چلے بڑے بڑے جو مال کمانے والے لوگ ہیں ان کے ٹیکس کو کیسے فائل کرنا اور کیسے پیسے بچانے ہیں. تو یہ پرسنل بینکرز ٹائپ کی یہ جاب ہے. یہاں ویژنری لوگ ہمیں چاہیے, میکرو اکنامکس کے لوگ ہمیں چاہیے. اور جس طریقے سے ایک دفعہ ایک امید کی کرن آئی بھی تھی کہ بہت سے لوگوں کی ملاقات ہوئی تھی ایک ہماری ٹاپ شخصیت سے معیشت دانوں کی. تو یہ جو سلسلہ ہے یہ اس کو ہمیں بڑے غور سے دیکھنا چاہیے. تحریک انصاف کی تیاریوں کے بارے میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ پنجاب میں عمران خان صاحب کو ڈاکٹرز نے بھی گرین سگنل دے دیا ہے کہ اب آپ الیکشن کی مہم چلا سکتے ہیں. تو بڑا کین رول ہے پی ٹی آئی کا یہاں پر پریشر بنائے رکھنا, کیونکہ آج صبح فواد چودھری نے کہا کہ 72 گھنٹے ہو چکے فیصلے کو آئے ہوئے, ابھی تک عمل درآمد نہیں کیا جا رہا, کوئی تاریخ نہیں دی جا رہی. اور مین وائل الیکشن کمیشن کا دوسرا اجلاس ہوا اور اس میں تاریخ دے دی. تو کیا دیکھ رہے ہیں پی ٹی آئی جو ہے وہ چاروں خانے چت کرنے جا رہی ہے؟ دیکھیں, عمران خان صاحب تو خیر آلریڈی انہوں نے ایک طرح سے الیکشن کی مہم میں تھے. اب ہم نے سنا ہے کہ انہوں نے نامینیٹ کر دیا ہے جو ہیں وہ ایوب, جو ان کے پارٹی کے مرکزی رہنماؤں میں سے ہیں, کہ پارٹی ٹکٹ جو ہے وہ دیے جائیں. لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جتنی ایکویشن ہے, یہ جو کچھ بھی ہے, اس میں بار بار ایک ہی بات ایمفیسائز کر رہا ہوں, ہمیں بہرحال سم ہو ایک اکنامک سٹیبلٹی چاہیے ان تمام جو
مسائل سے نکلنے کے لیے الیکشن بھی ہمیں کروانے چاہیے، اور بہت سیریسلی جتنے بھی سیریس ریاست کے وہ پریشان ہیں، وہ یہ جو دنگا بھار ہے اس سے وہ کوئی خوش نہیں ہے۔ تو میرے خیال میں خان صاحب تو صاحب کا اگر ایک اور بھی میں عرض کر دوں، جی جی، یہ خان صاحب کا بھی خدا میں یہ کہہ دوں، یہ واٹر لو ہوگا انہیں پاور اگر ملتی ہے تو۔ خان صاحب کو اگر پاور ملتی ہے تو اس معیشت کو اب باہر واپس لانے کے لیے ایک طرف آپ کو آئی ایم ایف کے ساتھ بھی ٹکرانا پڑے گا، اور مقامی جو مافیاز ہیں اور مقامی جو آپ کے کارٹلز بن گئے ہیں، اور یہ خاص طور پر جو بجلی کا کارٹل ہے، اس کو اگر ہم انڈو نہیں کرتے، بھلے عمران خان صاحب ہو بھلے کوئی اور آدمی ہو، جہاں پہ خوفناک بلیڈنگ ہو رہی ہے جہاں پہ معیشت کی، اور بلیڈنگ پہ میرے ساتھ بیٹھ کے کئی معیشت دانوں سے میری بات ہوئی، ڈاکٹر زبیر صاحب سے میں نے پوچھا کہ یار یہ بجلی کو ٹھیک کیوں نہیں کرتے؟ وہ کہتے ہیں جی جو بینیفیشری ہیں وہ تو گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ صحیح، اس طرح کا معاملہ ہے، سب کو ہوش کے ناخن لینے ہوں گے۔ بڑی ملائی اتار لی ہے پاکستان کی معیشت سے آپ نے۔ کل شبر زیدی صاحب میرے شو میں کہہ رہے تھے کہ پاکستانیوں کا کم از کم $120 بلین آلموسٹ ہاف آف آر جی ڈی پی باہر انہوں نے رکھا ہوا ہے۔ اب کتنا نچوڑنا ہے؟ اب اس کی ہڈیوں میں تو کوئی ماس نہیں رہ گیا۔ تو لیٹس ریٹریو سچویشن، اس کو اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے خاندانوں کی حفاظت کے لیے، کہ یہاں کوئی ایسی خدا نخواستہ ابتری نہ پیدا ہو جائے، تو یہ میرے خیال میں انہیں سیریسلی سوچنا چاہیے، اور یہ اچھا پہلا قدم، اچھا الیکشن کمیشن کا، اسے ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ جی